الرحمن الرحيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها هجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ابھی مشکات المصابیح حدیث شریف کی ایک معتبر مستند اور بڑی قدیم اور پرانی کتاب ہے، اور بزرگوں میں عوام و خواص سب میں بڑی مقبول رہی ہے۔ اس کتاب کی پہلی حدیث پڑھی گئی ہے اور اسی کتاب کا آغاز یعنی اس کی شروعات کر رہے ہیں۔ اس موقع پر صرف 3 باتیں عرض کرنی ہیں مختصر وقت میں۔ پہلی بات تو یہ کہنی ہے کہ مشکات شریف کتاب کا تھوڑا سا تعارف کرا دیں۔ طلبہ عزیز تو اپنے اساتذہ سے سنتے رہیں گے، مگر آپ حضرات جو یہاں مجلس میں جمع ہیں ان کی رعایت میں خاص طور پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ مشکات شریف جو ہے اس کتاب کا نام مشکات المصابیح، آپ حضرات بھی یاد کر لیجیے۔ یہ کتاب در حقیقت امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب تھی مصابیح السنہ، اسی کتاب کو سامنے رکھ کر خطیب تبریزی نے اس کتاب کی ترتیب دی۔ اس کتاب کی خصوصیت سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ کتاب در حقیقت حدیث کی تمام کتابوں کی تقریباً ضامن ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ لیجیے اگر ایک آدمی کو حدیث کی صرف ایک کتاب پڑھنی ہو تو مشکات شریف پڑھ لے تو کہا جا سکتا ہے کہ تمام کتابیں اس میں پڑھ لی۔ مشکات شریف کی خصوصیت یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس میں کوئی دشوار حدیث، مشکل حدیث، مغلق حدیث، پیچیدہ حدیث نہیں بیان ہے۔ ایسی احادیث کا انتخاب کیا گیا ہے جو آسان، جس کا ترجمہ، جس کا مطلب دشوار نہیں، ہر عام خاص اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اور ایک خاص بات اس کی اور بھی کہ مشکات شریف میں ایسی احادیث کا انتخاب کیا ہے جو روز مرہ میں، ڈیلی یوز میں ہر دن آدمی کو جن کی ضرورت پڑتی ہے انسانی زندگی میں، ان احادیث کا اس میں انتخاب کیا گیا خاص طور پر۔ اسی لیے ان ابواب کو مصنف علیہ الرحمہ نے زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے جو ابواب انسانی اعمال سے متعلق ہے۔ مثلا آپ پڑھیں گے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس میں جہاں ادعیہ کا باب آئے گا، کتاب الادعیہ کا تفصیل سے بیان کریں گے کہ دعائیں صبح و شام کی اور ہر چیز کے لیے ہمیں دعائیں پڑھنی چاہیے، جو مسنون و معصور دعائیں کافی تفصیل سے۔ باب الاستغفار پڑھیں گے کافی تفصیل سے اس میں بیان ہے۔ کتاب الفقہ پڑھیں گے، باب اشراط الساعہ پڑھیں گے وغیرہ، یہ چیزیں اس میں تفصیل سے بیان ہے۔ لباس ہے، ظاہر پہننا ہے تو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے وہ تمام ابواب، صلاۃ اور زکوٰۃ اور جو چیز اعمال سے متعلق ہے اس کو کافی تفصیل سے بیان ہے۔ تو اس لیے آپ کو ایک بات یہ بھی آپ کو ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہمارے بزرگوں کی اسی بنیاد پر 8ویں صدی کے محدث ہیں، 8ویں صدی، اب بتائیے کہ کیسو سال ہو، آج تقریباً 600 سال گزر چکے۔ 600 سال گزر جانے کے بعد بھی خطیب تبریزی کا نام اور مشکات المصابیح کی وہ زندگی، تابندگی اسی انداز سے واقع، اسی طرح روشن ہے۔ ہر زمانے میں علماء ان کتابوں کو پڑھاتے ہیں۔ مشکات شریف ہر زمانے میں داخل درس اور داخل نصاب، یعنی جو علماء بنتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، ہر آدمی جب لازم کر تو مشکات شریف پڑھے، مشکات شریف پڑھائے، ہر زمانے میں چلے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ بخاری شریف جن کا نام آپ بہت سنتے ہیں، مسلم شریف جس کا نام بہت سنتے ہیں، یہ کتابیں تو بہت بعد میں آئی، یہ 150-200 سال کی پیداوار ہے جو نصاب میں شامل کی۔
ہندوستان میں بلکہ پورے بر صغیر میں ایک کتاب ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ ہندوستان میں اس سے قبل 600 سال سے یہی مشکات شریف صرف ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی، یہی پڑھ کر لوگ علماء بنتے تھے، اس کے علاوہ اور کتاب نہیں پڑھائی جاتی تھی۔ کتاب وجود میں ہی نہیں تھی، نایاب چیز نہیں، تو ظاہر آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی اہم کتاب ہے جس کی مجلس میں حضرات آج جمع۔ ایک بات اور عرض کروں، اس کی مقبولیت کا عالم یہ ہے یا اس کی جامعیت کا کہ تمام اکابر اور بزرگان دین نے ہمیشہ اس درس کا اہتمام کیا، اپنی ذاتی مجلسوں ذاتی محفلوں، حتیٰ کہ اگر آپ نظر دوائیں تو خانقاہوں میں جو اکابر اور جو مرشد تربیت کرتے تھے اپنے مریدین کی، تو وہ بزرگان دین اپنے مریدوں کو حدیث کا یہ درس بھی دیا کرتے تھے، مشکات شریف کے سامنے رکھتے، اور خاص طور پر سید احمد شہید سید احمد شہید صاحب بریلوی کو آپ دیکھیں گے کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جب جہاد میں بھی تشریف لے جاتے ہیں اور سفر رہا سالم کا، اس سفر کے درمیان بھی اپنے مجاہدین کو اور خانقاہوں میں اپنے مریدین کو ہر حلقے میں اس کا درس جاری رکھا اور اس کا سبق پڑھاتے تھے۔ اس لیے کہ اس میں سارے ابواب مختصر انداز میں آ جاتے ہیں، آسان ہے، ہر آدمی کے لیے سمجھنا آسان ہے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اور آپ سب کو اپنی اپنی مسجدوں میں اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے علماء سے یہ درخواست کرنی چاہیے کہ اپنی مسجد میں مشکات شریف کے درس کا آغاز کریں۔ درس حدیث نے مشکات شریف کو سامنے رکھ کر اپنے ائمہ سے، اپنے خطباء سے، اپنے علماء سے درخواست کریں۔ آپ بھی اگر اس کو پڑھیں گے تو یہ سال نہیں، 2 سال 3 سال بعد کا نصاب پورا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے یہ اہم کتاب ہر زمانے میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو بہرحال مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ مشکات شریف بڑی مقبول کتاب رہی ہے، ہر زمانے میں اس کو پڑھی اور پڑھائی جاتی رہی ہے، اور حتیٰ کہ مدرسوں میں، خانقاہوں میں اور تمام حلقوں کے اندر یہ داخل درس رہی ہے، اور اس سے استفادہ ہر زمانے میں کیا جاتا رہا ہے۔ اس وجہ سے ہم اور آپ سب کو اس کتاب کی اہمیت کو مقبولیت سمجھنی چاہیے۔ طلبہ سے میں عرض کروں گا کہ آپ حضرات بھی اس کو اسی اہتمام شان کے ساتھ، اسی وقارت کے ساتھ، اسی محنت کے ساتھ، اسی جہد مسلسل کے ساتھ اور اسی عظمت شان کو ذہن میں رکھتے ہوئے مشکات شریف کو پڑھیں کہ اگر آپ نے مشکات شریف میں پوری محنت کر لی تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے سارے سکہ پڑھ لیا۔ اسی لیے اس کا نام تو موقوف علیہ رکھا ہی ہے، اس لیے کہ اگر آپ اس کو نہیں پڑھیں گے تو آپ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ بتاؤ نہیں پڑھ سکتے۔ موقوف علیہ ایسے کو ساری احادیث اس میں جمع کر دی، تمام کتابوں سے حدیث کی، یہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، موطا مالک، موطا محمد، امام دارمی کی سنن، امام دارقطنی کی سنن، امام ابن خزیمہ کے سنن، ان سارے سنن کا مجموعہ ہے۔ اس وجہ سے بڑی معرفت اللہ رکھتا ہے، بڑی اہم کتاب ہے، اسی لیے ہمارے اکابر نے اس کو موقوف علیہ رکھا۔ پڑھنے کے لیے بھی دور حدیث ضروری ہے کہ مشکات پڑھ کر آئے، ورنہ دور میں داخلہ نہیں ہوگا، اور پڑھانے کے لیے بھی ضروری ہے وہی اساتذہ بخاری، مسلم، ترمذی پڑھا سکتے ہیں جو مشکات پڑھا کر آئے، یہ بھی ضروری ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی اہم کتاب ہے۔ بہرحال یہ کتاب سے متعلق کہنی تھی، اور جب کتاب کی عظمت شان آپ سمجھ گئے تو صاحب کتاب کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ میں اس موضوع پر نہیں جانا چاہتا، اس کا موقع نہیں، حضرات اساتذہ کرام آپ کو بیان کریں گے کہ خطیب تبریزی نے اسے مصابیح السنت کو سامنے رکھ کر اس قدر عظیم محنت کی۔ ہر حدیث پر راوی کے نام کا نقل کرنا، بخاری مسلم سے متفق علیہ لکھنا، فصل اول میں صرف بخاری مسلم کی متفق علیہ روایات، یا بخاری میں نقل منقول روایات، یا مسلم میں منقول روایات، صرف ایسی روایات کو فصل اول میں، فصل ثانی کے اندر صحاح کی روایت جو حسان درجے کی روایت منقول ہے، اور فصل ثالث کے اندر بھی ایسی روایات بھی ہیں کہ مصابیح السنت میں یہ چیزیں نہیں۔ تو بہرحال بہت سی خصوصیات مشکات شریف کی جس کو آپ سے کر سکتے ہیں، بٹ پہلی حدیث سے متعلق چند منٹوں میں، چند الفاظ میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی حدیث جو آپ نے پڑھی ہے، جس سے آپ آغاز کر رہے ہیں، در حقیقت اس حدیث کو
مصنف علیہ الرحمٰن نے کتاب کے آغاز میں لا کر یہ سبق دینا ہے کہ طلب عزیز اعمال کا مدار نیت ہو۔ آپ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں، عالم دین اور فاضل دین بن کر آپ نکلیں گے، آپ کے پڑھنے کا مقصد واضح ہونا چاہیے، حصول علم کی نیت واضح ہونی چاہیے۔ آپ کس لیے تحصیل علم کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ نیت اگر آپ نے متعین کر لیا تو پھر آپ کی تعلیم میں بھی آسانی ہوگی، اس کا مفاد بھی مکمل آپ کے سامنے آئے گا۔ اگر آپ کی نیت درست نہیں تو ظاہر سارا نظام بیکار ہو جائے گا۔ اب سمجھیے کہ آپ کو یہ بات جانتے ہیں کہ اگر آپ نے پڑھا دنیا داری کے لیے تو آپ کا پڑھنا ہی بیکار ہو۔ حدیث میں باضابطہ اس کی تفصیل موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ام قیس کی طرف ہجرت کیا تھا اس شخص نے نکاح کے لیے مدینہ منورہ میں، اس لیے آئی، ان کا نام ہی پڑی ہے مہاجر ام قیس۔ اگر اس نیت سے ہجرت کیا ہے اس ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہجرت کتنا بڑا عمل تھا اس زمانے کا۔ ظاہر ہے کہ اگر انہوں نے دنیا حاصل کرنے کے لیے اگر ہجرت کیا ہے وہ ہجرت بھی لے گا۔ تو نیت کا مدار کس قدر مصروف ہے۔ آپ عالم دین بن رہے ہیں لیکن آپ کی نیت درست نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ثواب نہیں، گناہ ہوگا۔ آپ انجینئر بن رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، لیکن آپ کی نیت ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے اس لائن سے، تو خدا کی قسم اس میں بہت بڑا جو ثواب آپ کو ملے گا۔ تو ظاہر اللہ نیت پر آپ جانتے ہیں اعمال کا ثواب۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں جو سب سے نمبر 1 درجے کا فرض ہے، لیکن اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ دنیا دیکھے گی کہ ماشاءاللہ میں نمازی ہوں، تو آپ جانتے ہیں کہ یہ نہیں صرف آپ کو ثواب نہیں ملے گا، گناہ ہوگا، اس ریاء نمود کا، بلکہ اس کو شرک تک کہا گیا، شرک خفی ہے۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں دنیا میں دکھانے کے لیے، گناہ ہوگا اس میں۔ آپ حج کر رہے ہیں ریاء نمود شہرت کے لیے، ثواب کو کر کے نہ گناہ ہوگا۔ اب اندازہ بھی کسی نیت کی تھوڑی سی تبدیلی سے کتنا بڑا نظام بدل جائے۔ اسلام میں طرف نیت کا اتنا بڑا مدار ہے کہ پوری حدیث شریف کے آغاز کے لیے پوری شریعت کو بیان کرنے سے پہلے نیت والی اصلاح کے لیے بتایا، سب سے پہلے نیت درست ہو، سب سے پہلے نیت درست ہو۔ اسی لیے حیرت ہوگی آپ کو کہ دنیا کے جتنے جائز اور مباحات کام ہیں ان تمام جائز اور مباحات کے لیے اگر آپ نے نیت کر لی اس کے اندر اچھی، وہ سارے کے سارے اعمال ثواب کے بن جائیں، سارے کے سارے باعث اجر بن جائیں۔ اور اگر آپ نے فرائض میں بھی اگر آپ نے غلط نیت کر لی تو وہ بھی گناہ کا سامان بن جائے۔ آپ اس سے اندازہ کریں، گویا شریعت میں جو یسر ہے، آسانی ہے، اسی آسانی کا ایک پیغام بھی ہے کہ آپ اگر تجارت کر رہے ہوں، اپنی دکان، اپنے کارخانے، اپنی فیکٹری، اپنے جہاں بھی بیٹھ کر اگر آپ نے اس لیے تجارت میں یہ نیت شامل کر لی کہ رزق حلال حاصل کریں گے، حرام سے بچنے کے لیے تجارت کر رہے ہیں، ہم اس لیے دولت کما رہے ہیں کہ غریب، یتیم، مسکین، بیوہ، مدارس، مساجد، ضرورت مندوں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دولت حاصل کر رہے ہیں، تو ظاہر آپ کی یہ تجارت بھی نیکی کا سامان بن گیا۔ آپ زراعت اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کو اس سے فائدہ پہنچائیں گے، غریبوں تک اس کو پہنچائیں گے، اپنی مخلوق کو، اپنے گھر والوں پر، عیالوں کو پالیں گے، پرورش کریں گے، خود کھائیں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ نیت شامل ہوگی کہ وہ زراعت اور کھیتی جو آپ حج جوڑ رہے ہیں، بیج ڈال رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں، گھروں میں لا کر سکھا رہے ہیں، اس کو بیچ رہے ہیں، پیسے حاصل کر رہے ہیں، یہ سب نیکی کا سامان ہے۔ یہ جیسے آپ کی نماز کا قیام، رکوع، سجدہ ہے، یہ الگ الگ اعمال ہو گئے۔ اس عظمت کے ساتھ آپ زراعت کیجیے، صرف نیت درست کر لیجیے۔ آپ کھا رہے کھانا مباحی ہے، آپ کو اپنی لذت کے لیے کھا رہے ہیں، خدا را آپ نیت درست کر لیجیے کہ میں کھا اس لیے رہا ہوں کہ نہیں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا، اپنی جان کا بچانا بھی فرض ہے، میں اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ طاقت حاصل ہو، تاکہ 5 نمازیں، مزید نوافل اور مزید تلاوت، استغفار، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو لگا سکیں، اتنی قوت حاصل ہو۔ اس کے لیے اگر آپ نے کھانے کی نیت میں شامل کر لیا تو کھانا بھی پورا کا پورا آپ کے لیے باعث ثواب ہے۔ اور آپ کھا رہے ہیں اس سے ثواب و شباب کہ ہمیں اس سے حرام کاری کرنی ہے، ظاہر یہ کھانا حرام کرنا ہے۔ آپ کپڑا پہن رہے ہیں اس لیے کہ تاکہ اللہ نے کہا کہ
نماز کے لیے اچھے کپڑے پہن کر آؤ، اللہ نے نعمت کی اور اس کا اظہار ہم کر رہے ہیں، یہی ثواب کی چیز بنتی ہے۔ آپ کپڑا اس لیے پہن رہے ہیں کہ دنیا دیکھے اور دنیا دیکھ کر یہ کہے کہ ماشاءاللہ کتنا مالدار آدمی ہے، کتنی شان و شوکت کا کتنا قیمتی کپڑا پہن رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہی ریا موجود ہو جائے گا، وہی کپڑا پہننا گناہ کا باعث بن جائے گا۔ ظاہر ہے کہ ایک ایک عمل آپ بیوی بچے کو اس لیے وقت دے رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ اپنی بیوی سے اس لیے مل رہے ہیں، بیوی شوہر سے اس لیے ملاقات کر رہی ہے کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، عفت اور پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے، تو یقین مانیے کہ وہی صحبت یہ ثواب کا معاملہ ہوتا ہے۔ بغیر مجھے ایک مثال سے آپ کو سمجھانا تھا کہ دنیا کا ہر جائز عمل، ہر مباح عمل اگر آپ نے اچھی نیت شامل کر لی تو وہی چیز اجر اور ثواب کی چیز بن جاتی ہے، اور اگر آپ نے بری نیت کر لی، ایک بات اور ایک ہی عمل میں کئی نیتیں بھی کر کے ثواب حاصل، آپ مسجد آئے اور مسجد آنے میں آپ نے نیت کی کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہے، اس لیے مسجد جا رہے ہیں، وہاں بیٹھیں گے، اس کا ثواب ملے گا۔ آپ نے نیت شامل کر لی کہ اگلی نماز کا انتظار کر رہے ہیں، تو نماز کے انتظار کا بھی مستقل ثواب ہے، تو اس پر بھی آپ کو ثواب دوہرا ملے گا۔ آپ نے اس میں یہ بھی نیت شامل کر لی کہ جو آئے گا مسجد میں اس کو سلام بھی کریں گے، تو آپ کو سے 3 درجے کا ثواب ملے گا، 3 گنا۔ آپ نے کہا کہ یہاں بیٹھے گے تو بہت سے غریب ضرورت مند اور مسائل والے آئیں گے، کسی کے کام آ جاؤں، اس کی ضرورت کی تکمیل کر سکوں، کوئی حاجت مند نظر آئے گا، کوئی بھوکا نظر آئے گا، کھلا سکوں، پیاسا نظر آئے گا، پلا سکوں گا، آپ کو یہ ثواب الگ ملے گا۔ آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی مسجد میں، اعتکاف کا ثواب الگ ملے گا۔ آپ تسبیحات پڑھ رہے ہیں، الگ سے اس کا ثواب ملے گا۔ الغرض یہ کہ ایک ہی ساتھ آپ نے کئی نیتیں جمع کر لی ہیں ایک ہی عمل میں، ان تمام کا ثواب ہوگا دیں گے۔ یقین مانیے نیت کرنے میں کوئی سی پریشانی ہمارا، ہم اعمال کی طرف نہیں بڑھتے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ نہیں، ہم آخرت میں کامیاب ہونے کی طلب اور طلب نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آپ دین کو، ایمان کو تازہ رکھیے، اپنے آنے کے مقصد کو مستحضر رکھیے اور نیت کی اہمیت کو محسوس کیجیے، ہر عمل میں اچھی نیت شامل کیجیے تاکہ وہ عمل اچھا بن جائے۔ اگر اس عظمت کے ساتھ اور اس وقار کے ساتھ اور اس استحضار کے ساتھ ہم نے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کی، یقین مانیے کام وہی رہے گا مگر بہت سے زیادہ فائدہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالی شانہ اس مجلس کو اور اس حدیث شریف کی کتاب کے آغاز کو اور بلکہ تعلیمی سال کی اس افتتاح کو اس ادارے کے لیے باعث خیر اور برکت بنائے، ظاہری اور باطنی ترقیات کے لیے ہموار فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خیر خدا کو اس ادارے کی طرف متوجہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو ظاہری و باطنی ہر طرح سے پردہ عیب سے اس کا تکفل فرمائے۔